اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اللہ الصمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين صل على محمد وآل اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال ابو طالب صلوات اللہ علیہ یا فاطمہ اصبری صبتا انی ابشرک بمثل الا النبوہ صلوات علی محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھے مل کر باواز سے بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاکم اللہ. سامعین محترم، ابتدائی میں آپ تمام عاشقان امیر المؤمنین، عاشقان محمد مصطفیٰ کی خدمت میں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد اور صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد اور بنت امیر المؤمنین بنت جناب سیدہ جناب ام کلثوم صلوات اللہ علیہا کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور ہدیہ تہنیت پیش کرنے کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاکم اللہ. سامعین محترم، انتہائی اختصار کے ساتھ چند دقیقے آپ کے سامنے مجھے گفتگو پیش کرنی ہے، لہٰذا میرے ساتھ رہیے گا. سامعین محترم، غور کیجئے کتنی حسین تاریخ ہے یہ 17 ربیع الاول کی، کہ اس تاریخ کو دنیا والوں کو رسول صادق بھی ملے ہیں اور امام صادق بھی ملے ہیں. ایک نے کافروں سے منوایا کہ میں سچا ہوں، ایک نے منافقوں سے منوایا کہ میں سچا ہوں. رسول صادق، امام صادق. اور سامعین محترم، بچوں کے لیے تاریخ عرض کرتا چلوں. دیکھیے 17 ربیع الاول کا دن تھا، البتہ ہمارے جو برادران ہیں وہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور وہ مناتے ہیں. ہم اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں آپ 12 کو منا لیجئے، ہم 17 کو منا لیتے ہیں. یہ 5 کا فرق تو صدیوں سے چلا رہا ہے، لہٰذا اس میں کوئی مسئلہ نہیں. آپ 12 کو منائیے، ہم 17 کو منائیں گے، اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم ایک بات ساتھ میں کہنا چاہتے ہیں کہ تاریخ ولادت اور تاریخ شہادت کم از کم گھر والوں سے پوچھ لینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر والے زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ ولادت کی تاریخ کیا ہے اور شہادت کی تاریخ کیا ہے، اور آپ کو بالکل عمل دخل اس معاملے میں نہیں کرنا چاہیے، اس وجہ سے کیونکہ ولادت کے وقت آپ مسلمان نہیں تھے، شہادت کے وقت آپ جنازے میں نہیں تھے، لہذا آپ کو بالکل حق نہیں پہنچتا کہ آپ ولادت اور شہادت کی تاریخوں کو طے کریں. تو ہمارے علماء نے جس تاریخ کو لکھا وہ ہے 17 ربیع الاول کا دن تھا، اور جمعے کا روز تھا، فجر کی ساعتیں تھیں، اور اس وقت اچانک سے کائنات میں ایک نور چمکا
ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی، سارے لوگ حیران رہ گئے، ابھی تو سورج نکلنے میں وقت ہے، یہ کیا وقت آ گیا ایسا کہ سورج نکلنے سے پہلے پوری کائنات منور ہو رہی ہے، پوری کائنات روشن ہو رہی ہے۔ جب آپس میں معلوم کیا اور پتہ کیا تو پتہ چلا کہ اس تاریخ کو رسول اعظم، رسول مکرم، رسول صادق، شہنشاہ عرب، بادشاہ اعظم، یتیم پرور، آدم کے آقا، نوح کے مولا، ابراہیم کے پیشوا، موسیٰ کے حاکم، عیسیٰ کے سرپرست، حیدر کے برادر، زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ایک تاریخ کا شرف یہ ہو گیا کہ رسول اللہ آئے اس دن، اور اس کے بعد جب سالوں نے کچھ کروٹیں بدلی اور کچھ وقت گزرا تو 83 ہجری آ گئی، 83 ہجری کیا آنا تھا کہ وہی روشنی پھیلی جو پہلے کے نور پر پھیلی تھی، وہی ویسا ہی روشنی، ویسا ہی نور چمکا اور ویسی ہی روشنی ہوئی جیسے رسول اعظم کے وقت ہوئی تھی۔ لوگوں نے پھر معلوم کرنا شروع کیا کہ آج کیا ہو گیا، یہ تو ہم نے عرصہ پہلے روشنی دیکھی تھی رسول اللہ کے زمانے میں، آج یہ کیسی روشنی ہے؟ تو پتہ چلا کہ انہی کے جانشین آئے ہیں جن کا لقب ایک صادق آل محمد بھی ہے، جنہیں صادق بھی کہا جاتا ہے، فاضل بھی کہا جاتا ہے، ذکی بھی کہا جاتا ہے، شاکر بھی کہا جاتا ہے، جو معلم دو جہاں ہے، جو حاجت روا ہے، جو مشکل کشا ہے، جو غیروں کو بھی پڑھانے والے ہیں۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق تشریف لائے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ 17 ربیع الاول کی تاریخ کا شرف ہے کہ دو ہستیاں اس تاریخ پر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اب ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو تاریخ ہے جو 17 ربیع الاول کی بیان کی گئی آپ کے سامنے، یہ ان ہستیوں کی زمین پر آمد کی تاریخ ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا، یہ ان ہستیوں کی زمین پر آنے کی تاریخ ہے۔ حالانکہ یہ ہستیاں ایسا نہیں ہے کہ 17 ربیع الاول سے پہلے موجود نہیں تھی، بلکہ یہ ہستیاں تو اس وقت بھی موجود تھی جب آدم بھی نہ تھے، بلکہ یوں کہوں کہ یہ نبی اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان موجود تھے، اور جب آدم نہ تھے تب بھی یہ ہستیاں موجود تھی۔ میں دلیل کے طور پر ایک آپ کے سامنے فقرہ رکھنے لگا ہوں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ اللہم صلی علی محمد۔ ان کا پورا خطبہ ہے امیر المومنین کا، جو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ہے رسول اللہ کی نورانی خلقت کے اعتبار سے، کہ رسول اللہ کا نور کس طریقے سے پیدا کیا گیا، پھر کہاں کہاں یہ منتقل کیا گیا، اور پورا ایک خطبہ ہے۔ انشاءاللہ کسی اور مجلس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج اس کا فقط اور فقط پہلا جملہ سن لیجئے کہ امیر المومنین نے کیا فرمایا رسول اللہ کے متعلق ان کی نورانی خلقت کے حوالے سے۔ فرمایا، امیر المومنین ممبر پر تشریف فرمائے، رسول اللہ کی بات نکلی اور امیر المومنین نے فوراً فرمایا فرمایا کان اللہ ولا شیء معہ، فرمایا اولو ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ قبل الماء والعرش والکرسی والسماوات والارض واللوح والقلم والجنت والنار والملائکت والحور وآدم وحوا باربعۃ وعشرین واربعمائۃ عام۔ فرمایا کہ کان اللہ، یہ بات ہو رہی ہے رسول اللہ کا نور کب خلق ہوا، فرمایا کان اللہ، فرمایا کہ اللہ تھا، ولا شیء معہ، اور اللہ کے ساتھ کوئی نہ تھا، یعنی دنیا میں کوئی شے بھی موجود نہیں تھی، ٹھیک ہے، اس وقت سناٹا، کائنات اپنے اندھیرے میں گھپ تھی، اس وقت کائنات میں کچھ بھی موجود نہیں تھا اور صرف اللہ تھا۔ اب یہ کون سا وقت ہے؟ یاد کیجئے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو اللہ نے ارشاد فرمائی ہو لیکن وہ قرآن کا حصہ نہ ہو، اللہ کا کلام ہے لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں ہو، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، احببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لہٰذا میں نے کس کو خلق کیا؟ محمد کے نور کو خلق کیا۔ یہاں پر بھی امیر المومنین نے یہی فرمایا کان اللہ، اللہ تھا، ولا شیء معہ، اور اس کے ساتھ کچھ نہ تھا۔ خلق اللہ نور حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، فرمایا اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کر دیا۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ ہو سکتا ہے رسول اللہ کا نور خلق ہوا ہو لیکن اس سے پہلے پانی، آسمان، زمین، کچھ نہ کچھ تو موجود ہوگا۔ فوراً امیر المومنین نے فرمایا قبل الماء، پانی سے پہلے خلق کیا، والعرش، عرش سے بھی پہلے خلق کیا، والکرسی، کرسی سے پہلے خلق کیا، والسماوات، آسمانوں سے پہلے خلق کیا، والارض، زمینوں سے پہلے خلق کیا، واللوح، لوح بھی نہ تھی محمد تھا، والقلم، قلم بھی نہ تھی محمد تھا، والجنت والنار، یہ جنت اور جہنم کا تصور بھی نہ تھا محمد تھا، والملائکت والحور، نہ فرشتے تھے نہ حوریں تھی، یہ محمد موجود تھے۔ اور پھر فرمایا وہ آدم، تمہارا باپ آدم بھی نہ تھا، وہ ہوا، تمہاری ماں ہوا بھی نہ تھی، محمد تھا۔ بس اتنا سمجھ لو، جب لفظ تھا بھی نہ تھا، محمد تھا، محمد اس وقت بھی موجود تھے۔ بس اتنا کہوں گا، بنی ہے کن سے یہ دنیا حضور جانتے ہیں،
بنی ہے کن سے یہ دنیا حضور جانتے ہیں، یہ کن بھی کس نے کہا تھا حضور جانتے ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر باآواز سے بلند، اللہم صلی علی محمد محمد۔ اب کچھ بھی نہ تھا اور پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کر دیا اور انہیں دنیا میں بھیجا، اور سب سے پہلا نور تھا رسول اللہ کا، اور پھر اہل بیت علیہ السلام کا نور خلق ہوا رسول اللہ کے ہی نور سے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ 17 ربیع الاول کی تاریخ ان کی زمینی تاریخ ہے، حالانکہ یہ ہستیاں آسمانی ہستیاں ہیں، اور جب کچھ بھی نہ تھا یہ ہستیاں موجود تھی۔ اب میں ایک حدیث آپ کے سامنے تبرکاً پیش کرنے لگا ہوں، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ اللہم صلی علی۔ اب دیکھیے ظاہر ہے دو مناسبتیں اس تاریخ پر جمع ہو گئی، لیکن وقت کم ہے تو ایک ہی ہستی کا تذکرہ ہو سکتا ہے، لہذا میں نے انتخاب کیا چھٹے امام کی حدیث کا، تاکہ چھٹے امام کی زبانی رسول اللہ کی ولادت بیان ہو جائے، تو اس طریقے سے دونوں ہستیوں کا کچھ نہ کچھ حد تک جو ہے وہ تذکرہ ہو جائے گا۔ تو چھٹے امام نے بیان فرمایا کہ اِنَّا فاطمۃ بنت اسد جاءت الی ابی طالب، فرمایا کہ بے شک جناب فاطمہ بنت اسد ایک ایسا وقت آیا کہ آئی جناب ابو طالب کے پاس، کس حالت میں؟ خوش آ رہی تھی، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، دوڑتے ہوئے آ رہی تھی کوئی بات بتانے کے لیے۔ اب وہ بات کیا تھی؟ فوراً مولا نے فرمایا لِتُبَشِّرُهُ بِمَوْلِدِ النَّبِی، نقطے تک آپ کو پہنچانا ہے۔ فرمایا کیوں آئی جناب فاطمہ بنت اسد؟ فرمایا تاکہ جناب ابو طالب کو رسول اللہ کی، نبی کی ولادت کی خوشخبری دے۔ دیکھیے جناب فاطمہ بنت اسد یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ محمد کی ولادت کی خوشخبری دے، لیکن یہ نہیں کہا نبی کی ولادت کی خوشخبری دے۔ یعنی جناب فاطمہ بنت اسد یہ جانتی تھی کہ نبی جب دنیا میں آتا ہے نبی ہوتا ہے، 40 سال بعد نہیں بنا کرتا ہے، نبی جس وقت سے آتا ہے اس وقت سے نبی ہوا کرتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ جناب فاطمہ بنت اسد دوڑتے آئی جناب ابو طالب کی خدمت میں، اور فوراً آ کر کہا کہ میں آپ کو نبی کی ولادت کی خبر دیتی ہوں اور خوشخبری دیتی ہوں۔ اچھا دیکھیے عید میلاد النبی کا منانے کا ہمیں ہی ہے سب سے زیادہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نبی جس وقت آئے، کیا ہے عید میلاد النبی، میلاد کسے کہتے ہیں؟ ولادت کو۔ ولادت کے وقت نبی کو نبی صرف ہم لوگ مانتے ہیں اور کوئی بھی نہیں مانتا، باقی سارے مانتے ہیں 40 سال پر۔ ہم کہتے نہیں 40 سال پر نبی بنے نہیں تھے، نبی پہلے بھی تھے، لیکن 40 سال میں صرف اور صرف اعلان رسالت کیا ہے کہ لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اب لوگ سوال کریں گے کہ پھر 40 سال سے پہلے اعلان کیوں نہ کیا؟ پہلے بتا دیتے؟ کہ نہیں، پہلے اگر بتا دیتے تو لوگ اعتبار نہ کرتے، اگر قرآن پڑھ کر سناتے تو لوگوں کو آیتوں پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا پروردگار عالم نے گویا کہا کہ محمد 40 سال سے پہلے انہیں قرآن بن کر بتا دے، پھر انہیں قرآن پڑھ کر سنا دے۔ پہلے قرآن بن کر بتا، پہلے قرآن کی کردار کو ڈھال لے، پھر انہیں قرآن پڑھ کر سنا دینا۔ لہذا عید میلاد النبی کا منانے کا سب سے زیادہ حق ہم شیعان علی کو ہے، ہم شیعان امیر المومنین کو ہے۔ اور ایک جملہ اور کہتا ہوں، عید میلاد النبی وہ منائے جس کے ابو طالب سے تعلقات اچھے ہوں۔ یا اللہ، جس کے ابو طالب سے تعلقات اچھے ہو وہ منائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ولادت کی خوشخبری بچے کو نہیں دی جاتی، ولادت کی خوشخبری بچوں کے گھر والوں کو دی جاتی ہے، جو بچے کے گھر والے ہوتے ہیں انہیں بتایا جاتا ہے۔ لہذا سامعین محترم، اسی لیے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ولادت کی تاریخ ہمیشہ گھر والوں سے پوچھنی چاہیے۔ آپ نے ان سے تاریخ لے لی کہ جنہوں نے اتنی روایتیں بیان کی کہ آج کمپیوٹر گننے سے عاجز ہو گیا، اور آپ نے یہ جملہ کہہ دیا کہ فلاں ہستی تھی ایک، اور جن کا نام بلیوں کے نام پر ہے، اور وہ مسجد میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے دیکھا اچھا ان کے نام پر آپ جا کر حدیثیں دیکھیں گے تو 10,000 12,000 اس سے اوپر حدیثیں ملتی ہیں، حالانکہ مسلمان ہوئے ہیں 7 ہجری میں اور رسول اللہ گئے ہیں دنیا سے 11 ہجری میں، یعنی 3.5 4 سال کا عرصہ یہ رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ تو پھر ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی جو بڑے بڑے صحابی تھے وہ اتنی ساری حدیثیں بیان نہیں کر سکے، تو یہ ان میں کیا کمال تھا کہ اتنی ساری حدیثیں انہوں نے بیک وقت جو ہے وہ بیان کر دی اور اتنی ساری حدیثیں انہیں یاد بھی رہ گئی۔ کہ دراصل بات یہ تھی کہ یہ ایک رات بہت بھوکے تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے، مسجد میں ہی رہا کرتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک دن رسول اللہ دودھ پی رہے ہیں اور رسول اللہ کو کسی نے حجرے میں سے بلایا، تو رسول اللہ نے اس دودھ کو رکھ دیا اور رسول اللہ حجرے میں چلے گئے۔ انہیں بہت بھوک لگی ہوئی تھی اور یہ فوراً دودھ کی طرف لپکے، انہوں نے رسول کا جھوٹا دودھ پی لیا، انہوں نے رسول کا جھوٹا دودھ پی لیا، انہوں نے رسول کا جھوٹا دودھ پی لیا۔ جھوٹا دودھ پینے کا اثر یہ تھا کہ انہوں نے اتنی حدیثیں یاد کی، ان کا حافظہ اتنا تیز ہو گیا کہ انہوں نے جتنی حدیثیں بیان کی اتنی کسی نے حدیثیں بیان نہیں کی۔ مجھے عظمت سے جو ہے وہ کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ کے یہاں روایت ہے، آپ ہی کو مبارک ہو، لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی جھوٹا دودھ پی لے تو اتنا مقام ہو جاتا ہے جو براہ راست زبان چوس لے۔ بے شمار جو براہ راست زبان رسالت کو چوس لے تو پھر اس کا کیا عالم ہوگا۔ تو فوراً جناب فاطمہ بنت اسد، چھٹے امام کی روایت،
آئی جناب ابو طالب کو خوشخبری دی، فرمایا کہ میں آپ کو نبی کی آمد کی خوشخبری دیتی ہوں کہ آمنہ کے گھر ایک نبی پیدا ہو چکا ہے۔ اب دیکھیے جناب ابو طالب نے اس پر تعجب نہیں کیا، کیونکہ جناب ابو طالب پروردگار عالم کے اذن سے علم غیب رکھتے تھے، لہٰذا فوراً ایک جملہ کہا، بس یہ آخری جملہ کہنے لگا ہوں، فوراً ایک جملہ کہا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ فرمایا انی اصبری، فرمایا کہ اے فاطمہ آپ صبر کیجئے۔ کتنا عرصہ؟ سبتن، کچھ عرصہ، اور آگے فرمایا کہ 30 سال کا عرصہ آپ صبر کر لیجئے۔ 30 سال بعد کس کی ولادت ہوئی ہے؟ جزاکم اللہ۔ 30 سال کا عرصہ صبر کر لیجئے۔ انی ابشرک بمثل، اے فاطمہ آپ فکر نہ کریں، آمنہ کے گھر آج ایک نبی پیدا ہوا ہے، میں آپ کو 30 سال کے بعد ایسے ہی ہو بہو کی بشارت دیتا ہوں، وہ اس کے جیسے ہوگا، اس کے جیسا ہوگا، یعنی اس کا علم محمد کے علم جیسا، اس کی سخاوت محمد کی سخاوت جیسی، اس کی شجاعت محمد کی شجاعت، اس کا صبر محمد کا صبر، اس کی بہادری محمد کی بہادری۔ وہ چلے گا تو لوگ کہیں گے محمد چل رہا ہے، وہ بولے گا تو لوگ کہیں گے محمد بول رہا ہے، اس کی آنکھیں محمد جیسی ہوگی، اس کے ہاتھ محمد جیسے ہوں گے، اس کے پیر محمد جیسے ہوں گے، اس کی زلفیں محمد جیسے ہوں گی، وہ ہو بہو محمد جیسا ہوگا۔ الا النبوہ، مگر اے فاطمہ ساری خوبیاں اس میں محمد والی ہوگی، صرف نبوت کی خوبی نہیں ہوگی۔ بس اتنا سمجھ لو یہ نبوت کا سردار ہے، وہ امامت کا سردار ہوا کرے گا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ یہ نبوت کا سردار ہے، وہ امامت کا سردار ہوا کرے گا۔ بس سامعین محترم، 17 ربیع الاول کو رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لائے، اور جب دنیا میں آئے رسول اللہ تو کئی معجزات اور کئی کرامتیں اس دنیا میں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ جانتے رسول اللہ سے پہلے جو دور تھا وہ بھی جاہلیت کا دور تھا بالکل۔ رسول اللہ آئے تو کئی کرامتیں ہوئی اس دنیا میں۔ کیا کیا ہوا؟ وہ آگ جس کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے اور عرصے سے وہ آگ جل رہی تھی، اور ان کے بارے میں عقیدہ یہ تھا کہ اگر یہ آگ بجھ گئی تو یہ ہمارا خدا نہیں ہے، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ لیکن وہ آگ عرصے سے جل رہی تھی، وہ آگ کبھی بجھی نہیں تھی۔ لوگ آتے تھے، لکڑیاں ڈالتے تھے، اس آگ کو روشن کرتے تھے، لیکن روایت میں جیسے ہی رسول اللہ آئے یہ آگ فوراً بجھ گئی اور آگ کا نام و نشان نہ رہا۔ ایک کرامت ہوئی۔ دوسری کرامت یہ ہوئی کہ شیطان اس وقت پرواز کر رہا تھا اور آسمان کی طرف جا رہا تھا، لیکن آسمان سے ٹکرا کر فوراً ایک بستی میں گرا۔ گرتے ہی جانتے کیا جملہ کہا؟ فوراً اپنے جو ساتھ میں دوسرے شیاطین تھے ان سے پوچھنے لگا، کیا وہ دنیا میں آ گیا ہے؟ کیا وہ دنیا میں آ گیا ہے؟ کیوں یہ کہا؟ کیونکہ رسول اللہ سے پہلے شیطان کو آسمانوں پر جانے کی اجازت تھی، شیطان جا سکتا تھا۔ آپ دیکھیے شیطان براہ راست آسمانے سے خبریں لے کر آتا تھا، آسمانوں سے، کہ کائنات میں آگے کیا کیا خبریں ہونے والی ہیں، کیا کیا واقعات رونما ہونے والے ہیں، لیکن اسے مہلت دی گئی تھی کہ تو آسمان پر آ بھی سکتا ہے اور جا بھی سکتا ہے، خبریں بھی لے کر جا، لیکن جب یہاں کا آخری رسول آئے گا تو پھر اس وقت یہ تیری آخری مہلت ہوگی کہ اس وقت تو آسمان پر نہیں آ سکے گا۔ نشانی یہ ہوگی کہ جب تو آسمان سے ٹکرا کر گر جائے سمجھ لینا کہ محمد آخری رسول اس دنیا میں آ چکے ہیں۔ تو اس نے فوراً کہا کیا محمد آ چکے ہیں؟ آسمانوں سے ٹکرا کر نیچے گر گیا۔ اور کئی کرامتیں اس دنیا میں ہوئی، سارے بادشاہوں کے تاج گر پڑے، سارے تخت گر پڑے تھے، کئی کرامت اس دنیا میں واقع ہوئی۔ 17 ربیع الاول کا دن انتہائی کرامت کا دن، رسول اللہ اور امام صادق اس دنیا میں تشریف لائے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد محمد۔ بس سامعین محترم، 17 ربیع الاول کل کا دن ان 4 دنوں میں سے ہے جو پورے سال کے 4 انتہائی اہم دنوں میں آتا ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کون سے 4 دن؟ وہ سال کے سب سے بڑے 4 دن جس پر روزہ رکھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ اس دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے برابر ہے۔ مولانا صاحب رمضان کے رکھے نہیں جا رہے ہیں، آپ 17 ربیع الاول کی باتیں کر رہے ہیں۔ جس کو رکھنا ہے وہ رکھ لے، بہت زیادہ جو ہے وہ انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ کب آتی ہے وہ؟ ہاں وہ زمین تو بچھی تھی، کون سی تاریخ تھی؟ دیکھیں یہ ہوتی ہے چالاکی، زمین بچھی تھی جس دن، کس دن بچھی تھی؟ 25 ذی الحجہ نہیں ہے، ذی القعدہ، 25 ذی القعدہ 1 ہو گیا، اور عید غدیر ہو گیا، اور 17 ربیع الاول ہو گیا، اور نہیں 27 رجب، ٹھیک ہے، 27 رجب، 25 ذی القعدہ، 18 ذی الحجہ اور 17 ربیع الاول۔ یہ 4 وہ دن ہیں کہ جس دن روزہ رکھنے کی سب سے زیادہ تاکید آئی ہے کہ اس دن انسان روزہ رکھے، اور اس دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک نماز ہے، وہ انشاءاللہ کوشش کر کے گروپ میں بھیج دوں گا، اگر ہو سکے تو آپ پڑھ لیں، مختصر سی نماز ہے کل کے اعمال میں، اور کل کے دن اچھا کھانا بنایا جائے، عیدی تقسیم کی جائے، خوش ہوا جائے، اور
مومنین سے گلے ملے جائے، مومنین کو مبارکباد دی جائے. کل کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے. تو ایک روزہ ہو گیا، ایک غسل ہے کل کا جو بقول علماء گناہوں کو معاف کرتا ہے غسل، لیکن البتہ اس غسل کے بعد وضو کرنا ہوگا، کیونکہ آغا سیستانی کے نزدیک کئی غسل ایسے ہیں جو مستحب ثابت نہیں ہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں رجا کی نیت سے اس غسل کو انجام دیا جائے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ نماز کو انجام دیا جائے وضو کر کے. ٹھیک ہے، اور ایک 2 رکعت نماز ہے، اور صدقہ و خیرات کرنا، یہ اس دن کے چند اعمال ہیں انشاءاللہ آپ انجام دیں گے، اور میں انشاءاللہ کوشش کر کے ان اعمال کو جو ہے وہ آپ کے سامنے گروپ میں جو ہے وہ بھیج دوں گا. آخر میں دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام کی مشکلات کو آسان فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. مل کر صلوات پڑھ دیں بآواز بلند. صلی علی محمد و آل محمد. ایک درود پڑھیں آپ ایک اور بار درود پڑھ دیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناہد علی وظہر العجائب تجدہ عون لگا فی نوائب کلو ہم و غم سینجلی بعظمتک اللہ بنبوتک محمد بولایتک علی ابن ابی طالب. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری اور محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مومنین ذوی الاحترام، 17 ربیع الاول کی شب، جس شب میں 2 معصوموں کی ولادت و سعادت ہے. اولاً رسول اسلام کی ولادت و سعادت اور امام صادق علیہ السلام کی ولادت و سعادت. سب سے پہلے تو اس رات کی، اس جشن کی، اس خوبصورت رات کی مبارکباد آپ سبھی کو پیش کرتا ہوں، اور اس جشن کی مبارکباد اس جشن کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ایک بار بآواز بلند نعرہ صلوات کے ذریعے پیش کر دیں. اللہم صلی علی محمد محمد. اور یہیں سے ممدو کے حوالے سے 4 مصروں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ آنکھوں میں میری ایسے سما جائے محمد، آنکھوں میں میری ایسے سما جائے محمد، میں بند کروں آنکھیں نظر آئے محمد. آنکھوں میں میری ایسے سما جائے محمد، میں بند کروں آنکھیں نظر آئے محمد. اور مسند پہ بھی بیٹھے گا وہی باد پیمبر، مسند پہ بھی بیٹھے گا وہی باد پیمبر، بستر پا اگر لیٹے تو بن جائے محمد. مسند پہ بھی بیٹھے گا وہی باد پیمبر، بستر پا اگر لیٹے تو بن جائے محمد. کہ ایک نور سے بنے ہیں محمد ہیں سب کے سب، ایک نور سے بنے ہیں محمد ہیں سب کے سب، پہلے کا جو عمل ہے وہی آخری کا ہے. ایک نور سے بنے ہیں محمد ہیں سب کے سب، پہلے کا جو عمل ہے وہی آخری کا ہے. اور 11 زمانے دیکھ چکی ہے یہ کائنات، جو 12واں زمانہ ہے وہ بھی علی کا ہے. 11 زمانے دیکھ چکی ہے یہ کائنات، جو 12واں زمانہ ہے وہ بھی علی کا ہے. آئیے حضرات، میں گزارش کرتا ہوں
فیضان میاں سلمہ سے وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسول صادق میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک درود پڑھتے ہیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں گے یہاں پہ تو ایک محفل کا جو ہے ماحول بن جائے گا, ایک سما ہو جائے گا. تھوڑا سا آگے آ جائیں گے, تھوڑا سا جو ایک ماحول بن جائے محفل کا. ایک بار درود پڑھتے ہیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہ محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, محمد ہمارے بڑی شان والے. خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے, مدثر کہے اور مزمل پکارے, وہ نور خدا دو جہاں کے اجالے, محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے. جب آئے زمین پر محمد ہمارے, فلک نے زمین پر بچھائے ستارے, اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے, محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے. نواسے جو روئے تو روئے محمد, وہ جب تک نہ سوئے محمد, دعا کے نبی کی تھی دونوں نواسے, محمد ہمارے بڑی شان والے. صلوات بر محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرجو فیضان میاں کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں عمار سلمہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسول صادق میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد والے محمد صلوات. اللہم اس کا تو دے دو. علی 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 علی. لفتہ شاہ ذوالفقار علی, میرا مرشد میرا سردار علی, یا علی میرا مرشد میرا سردار علی, یا علی میرا سردار علی. کے نام سے ستاروں نے روشنی پائی, علی جو آئے تو دنیا میں زندگی آئی, علی کے دم سے ہی سارا نظام چلتا ہے, وہی تو ہے جو یہ سب انتظام کرتا ہے, ہوا کو دیتا ہے رفتار علی, میرا مرشد میرا سر, یا علی میرا مرشد میرا سردار علی. لفتہ شاہ ذوالفقار علی, میرا مرشد میرا سردار علی. ہماری ماں نے ہم کو یہی سکھایا ہے, ملا کے دودھ میں ناد علی ملایا ہے. زمانہ لاکھ مخالف ہو ہم نہیں ڈرتے, یہ ہم نے دیکھ لیا ہے علی علی کر کے
مرشد میرا سردار یا علی میرا مرشد میرا سردار علی لفتہ شاہ ذوالفقار علی میرا مرشد میرا علی امام ہے سارا جہاں غلام علی علی امام ہے سارا جہاں غلام علی ہماری جان جوانی تمہارے نام علی علی سے جلتا ہے جو بھی علی کا منکر ہے قرآن پڑھتا ہے قول نبی کا منکر ہے اس پہ لعنت ہے بے شمار علی میرا مرشد میرا سردار علی یا علی میرا مرشد لافتہ شاہ ذوالفقار علی میرا مرشد میرا سردار علی خدا کے گھر میں ولادت خدا کی مرضی ہے خدا کے گھر میں ولادت خدا کی مرضی ہے علی ارادہ قدرت خدا کی مرضی ہے تیری آمد پہ فرشتوں نے در سجایا ہے تمہارے واسطے ایک ایسا در بنایا ہے کھول کر کعبے کی دیوار علی میرا مرشد میرا سردار یا علی میرا مرشد میرا سردار علی لافتہ شاہ ذوالفقار علی میرا مرشد میرا سردار ارے او بغض کے مارو تمہیں بھی مرنا ہے علی کا ذکر بہرحال تم کو کرنا ہے مرو گے مر کے جو اپنی لہت میں جاؤ گے علی سے کس طرح سے خود کو تم بچاؤ گے سامنے بیٹھا ہے اس پار علی میرا مرشد میرا سردار علی لفتہ شاہ ذوالفقار علی میرا مرشد میرا سردار علی لفتہ شاہ ذوالفقار علی میرا سردار نعرہ حیدری پر محمد والے محمد صلوات جی کیا کہنے ماشاءاللہ بہترین اشعار جو ہے آپ کی خاموشی کی نظر کر کے چلے گئے تھوڑا سا بیدار ہو جاتے تو شاید ایک دو شعر وہ جو چھوڑ دیے انہوں نے وہ بھی پڑھ دیتے لیکن آپ کی خاموشی کی جو خاموشی کا روزہ ہے مجھے لگتا ہے ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا سمجھ نہیں آتا پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں ایک مسئلہ 2-3 شعر پڑھ کے اس کے بعد انشاءاللہ عارف بھائی جو ہیں وہ انڈیا ہو کے آئے ہیں وہ کچھ نئے کلام لائے ہوں گے انشاءاللہ سنائیں گے ہم سب کو میں حاضر کرتا ہوں کہ امام باڑوں کو جب ہم سوار لیتے ہیں امام باڑوں کو جب ہم سوار لیتے ہیں پیمبروں کو زمیں پر اتار لیتے ہیں امام باڑوں کو جب ہم سوار لیتے ہیں پیمبروں کو زمیں پر اتار لیتے ہیں یہی تو راز ہے سلمان کی ترقی کا یہی تو راز ہے سلمان کی ترقی کا علی سے تربیت انکسار لیتے ہیں یہی تو راز ہے سلمان کی ترقی کا علی سے تربیت انکسار لیتے ہیں اور سپاہ شام کہاں شمر اور کہاں عباس سپاہ شام کہاں شمر اور کہاں عباس کہیں سنا ہے ہرن شیر مار لیتے ہیں سپاہ شام کہاں شمر اور کہاں عباس کہیں سنا ہے ہرن شیر مار لیتے ہیں آئیے حضرات میں ملتمس ہوں عارف بھائی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں اور ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات اللہم صلی علی محمد آل محمد واجب محمد وآل محمد ایک ہے صلی علی محمد وآل محمد سب سے پہلے ولادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق سبھی لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو باوز بلند نعرے صلوات
سے سجی ہے کربلا، نور سے سجی ہے کربلا، علم بانٹتی ہے کربلا، علم بانٹتی ہے کربلا، اور سجدہ طول کیجئے نبی، سجدہ طول کیجئے نبی، پشت پر ابھی ہے کربلا، پشت پر ابھی ہے کربلا، اور جون کی سیاہی جب ملی، جون کی سیاہی جب ملی، شہ نے تب لکھی ہے کربلا، شہ نے تب لکھی ہے کربلا، اور چومنے صغیر کے قدم، چومنے صغیر کے قدم، گھٹنیوں چلی ہے کربلا، گھٹنیوں چلی ہے کربلا، اور آخری سے خیمے میں امام ہے میرا، خیمے میں امام ہے میرا، ہاں ابھی بچی ہے کربلا، ہاں ابھی بچی ہے کربلا، بہت بلند نعرے صلوات۔ الفرج۔ محترم عارف صاحب کو سماعت کر رہے تھے، میں گزارش کرتا ہوں محمد زیگم سلم سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ صادقین میں اپنا منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی صلوات محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ جن کے دلوں میں عشق رسول خدا نہیں، دین خدا سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، جن کے دلوں میں عشق رسول خدا نہیں، دین خدا سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، تا عمر اس کی نسل رہے گی انگوٹھا ٹیک، کاغذ قلم رسول کو جس نے دیا نہیں، تا عمر اس کی نسل رہے گی انگوٹھا ٹیک، کاغذ قلم رسول کو جس نے دیا نہیں، نبی کی بزم میں آنا بہت ضروری ہے، شریف ہوں یہ بتانا بہت ضروری ہے، نبی کی بزم میں آنا بہت ضروری ہے، شریف ہوں یہ بتانا بہت ضروری ہے، سجا سجا کے رسول کریم کی محفل منافقوں کو جلانا بہت ضروری ہے، سجا سجا کے رسول کریم کی محفل منافقوں کو جلانا بہت ضروری ہے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے زمانے میں جو قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، رکھا میرے نبی نے زمانے میں جو قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شاہ دو جہاں وہ کہاں میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شاہ دو جہاں وہ کہاں میں کہاں،
کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد عاجل فرجہ زیغم سلمہ بارگاہ آل محمد میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میں 4 مصروں سے دعوت سخن برادر ساحل بھائی کو دے دوں کہ کربلا تک شہ کو رخصت کرنے کعبہ جائے گا، کربلا تک شہ کو رخصت کرنے کعبہ جائے گا، حج کو عمرے سے کیوں بدلا یہ بتایا جائے گا، کربلا تک شہ کو رخصت کرنے کعبہ جائے گا، حج کو عمرے سے کیوں بدلا یہ بتایا جائے گا، اور شہ کا غم عشق علی 2 دوست میرے ساتھ ہیں، شہ کا غم عشق علی 2 دوست میرے ساتھ ہیں، لوگ کہتے تھے تو دنیا سے اکیلا جائے گا، شہ کا غم عشق علی 2 دوست میرے ساتھ ہیں، لوگ کہتے تھے تو دنیا سے اکیلا جائے گا۔ آئیے حضرات، میری مراد ہے مراد ساحل بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ صادقین میں نذران عقیدت پیش کریں۔ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم محمد عاجل فرجہ۔ حضرات مومنین السلام علیکم۔ 2 معصوم کی ولادت آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ ہفتہ وحدت، ایک شعر امت مسلمان کے لیے۔ مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را، شیعہ سنی وہابی دیوبندی کہاں کی ہے بھلا یہ ہوش مندی، شیعہ سنی وہابی دیوبندی کہاں کی ہے بھلا یہ ہوش مندی، پھر ایک سب میں کھڑے ہوتے نہیں کیوں، خدا قرآن پیمبر ایک تمہارا، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ صلوات بر محمد، جشن سرکار مناؤ کہ خدا راضی ہو، جشن سرکار مناؤ کہ خدا راضی ہو، اپنا ایمان جگاؤ کہ خدا راضی ہو، جشن سرکار مناؤ کہ خدا راضی ہو، سیرت پاک محمد ہو بیاناتوں میں، سیرت پاک محمد ہو بیاناتوں میں، ان کے فرمان سناؤ کہ خدا راضی ہو، جشن سرکار مناؤ
کہ خدا راضی ہو، وہ نبی جس کو خدا کہتا ہے یہ میرا حبیب، وہ نبی جس کو خدا کہتا ہے یہ میرا حبیب، اس کے احسان بتاؤ کہ خدا راضی ہو، جشن سرکار مناؤ کہ خدا راضی ہو۔ عشق دل میں ہے مگر اپنے نبی سے لوگو، عشق دل میں ہے اگر اپنے نبی سے لوگو، کر کے اظہار دکھاؤ کہ خدا راضی ہو، جشن سرکار مناؤ کہ خدا راضی ہو، باعمل ہو کہ ہی پیغام نبی پھیلاؤ، باعمل ہو کہ ہی پیغام نبی پھیلاؤ، ایسا کردار بناؤ کہ خدا راضی ہو، جشن سرکار مناؤ کہ خدا راضی ہو۔ عظمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بلند تر صلوات۔ برادر ساحل بھائی بارگاہ رسول اسلام میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ہماری فہرست میں برادر ابراہیم بھائی ہیں، برادر فہیم صاحب غدیری ہیں، برادر سید حسنین زیدی صاحب ہیں اور صابر صاحب ہیں، وہ انشاءاللہ یہ شعراء جو ہیں وہ لہ گئے، انشاءاللہ وہ ایک کے بعد انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ایک بار درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ کہ دوڑتا ہے خون میں عشق علی دکھلا گئے، دوڑتا ہے خون میں عشق علی دکھلا گئے، لوگ جو محفل تلک اپنے گھروں سے آ گئے، دوڑتا ہے خون میں عشق علی دکھلا گئے، لوگ جو محفل تلک اپنے گھروں سے آ گئے، اور اے فرشتوں دیکھتے رہنا یہاں کے انتظام، اے فرشتوں دیکھتے رہنا یہاں کے انتظام، جشن سے پہلے یہ جبریل امی سمجھا گئے، اے فرشتوں دیکھتے رہنا یہاں کے انتظام، جشن سے پہلے یہ جبریل امی سمجھا گئے، اور آج تک دنیا نہیں سمجھی ہے اصغر کا الف، آج تک دنیا نہیں سمجھی ہے اصغر کا الف، مان لوں کیسے علی تم کو سمجھ میں آ گئے، آج تک دنیا نہیں سمجھی ہے اصغر کا الف، مان لوں کیسے علی تم کو سمجھ میں آ گئے۔ آئیے حضرات میں گزارش گزار ہوں برادر ابراہیم بھائی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسول میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ باقی لوگ ابھی آئے نہیں ہیں تو اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی بر محمد و آل محمد صلوات۔ بر خوشنود امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات۔
محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم. برائے خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم. نور محفل پہ چادر سجی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. نور محفل پہ چادر پہ، نور محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. فرش پر دوم ہے، عرش پر دوم ہے وہ بد نصیب ہے اسی کے محروم ہے. فرش پر دوم ہے، عرش پر دوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے. پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے. عام لطف خدا آج کی رات ہے. نور محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا آج کی رات ہے. ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے. خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے. کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے. نور محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات. مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو. کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والی کی نگری میں گھر مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. نور محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. بر محمد وآل محمد صلوات. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ یا نبی، علیکہ یا رسول سلام، یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ.
أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله أشرق البدر علينا أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا نبي عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات رب ارحمنا جميعا بجميع الصالحات يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله حشر میں جب کہ ہو آنا تو ہمیں نہ بھول جانا ہم کو دوزخ سے بچانا صلوات اللہ علیک یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک اللہ علیک بر محمد وآل محمد صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد. کیا بہترین نعت پڑھ رہے تھے آپ, کیا کہنے آپ کی نعت کے, بڑے بھائیوں سے اچھی نعت پڑھ رہے تھے آپ, کیا کہنے ہے نا بھائی. نعت تو جناب عمران کی سیرت پہ عمل کرنے والی چیز ہے. میں پیچھے شعر پڑھ دیتا ہوں. وہاں پڑھے تھے کہ محسن اسلام کے ایما پہ لڑنا چھوڑ دو, محسن اسلام کے ایما پہ لڑنا چھوڑ دو, انگنت باپوں کی اولادوں اکڑنا چھوڑ دو.
अनगिनत बापों की औलादों अकड़ना छोड़ दो, मोहसिन इस्लाम के ईमा पे लड़ना छोड़ दो। अनगिनत बापों की औलादों अकड़ना छोड़ दो। हज़रत इमरान की सीरत है नाते मुस्तफ़ा, हज़रत इमरान की सीरत है नाते मुस्तफ़ा, हज़रत इमरान की सीरत है नाते मुस्तफ़ा। है अबू तालिब से नफरत, नात पढ़ना छोड़ दो। हज़रत इमरान हैदरिया, हज़रत इमरान की सीरत है नाते मुस्तफ़ा। है अबू तालिब से नफ़रत, नात पढ़ना छोड़ दो। हमको तो मोहब्बत है अबू तालिब से, तभी तो नात पढ़ते हैं। आइए हजरात, मैं गुजारिश करता हूँ बरादर अख्तर भाई की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में नादरान अक़ीदत पेश करें। एक दुरूद पढ़ दें आप हजरात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फ़रज। थोड़ा सा कुछ पढ़ दें, कुछ सुना दें। वही कल वाला पढ़ेंगे, बहुत से पहले ना सलवात। जब तकब्बुर के हवाले से हुनर जाता है, जब तकब्बुर के हवाले से हुनर जाता है, फन तो मरता ही है, फनकार भी मर जाता है। फन तो मरता है, फनकार भी मर जाता है। साहिबे फन हो तो रुतबे में सिवा होगा ज़रूर, साहिबे फन है तो रुतबे में सिवा होगा ज़रूर। इनके शारी हो तो फन और निखर जाता है। हुर को एहसास नदामत ने बुलंदी बख्शी, हुर को एहसास नदामत ने बुलंदी बख्शी। उसकी ताज़ीम को ज़हरा का पेसर जाता है, उसकी ताज़ीम को ज़हरा का पेसर जाता है। और एक ही सांस में क्यों दीजिए सकीफ़ाई तलाक, एक ही सांस में क्यों दीजिए सकीफ़ाई तलाक। एक हंसता हुआ घर से बिखर जाता है। एक इशारा था अली का जो जमल से भागी, एक इशारा था अली का जो जमल से भागी। तेग का काम इशारा भी तो कर जाता है, तेग का काम इशारा भी तो कर जाता है। और जो खर पे बैठ के आती तो जंग खर कहते, जो खर पे बैठ के आती तो जंग खर कहते। बिनाए जंग जमल को बुराक दे कोई, अली के बुग़्ज़ ने वो हाल कर दिया उसका, अली के बुग़्ज़ में वो हाल कर दिया उसका। निकाह कोई करे और तलाक दे कोई, निकाह कोई करे और तलाक दे कोई। और सूंघने सुनने की क़ुव्वत है बहुत हैवां में, सूंघने सुनने की क़ुव्वत है बहुत हैवां में। दौरे हाजिर की तरक्की ने इसे मान लिया। आ गई जंगे जमल में जो अली से लड़ने, आ गई जंगे जमल में जो अली से लड़ने। सच बताऊं
اسے کتوں نے بھی پہچان لیا، سچ بتاؤں اسے کتوں نے بھی پہچان لیا۔ بہت سے بلند ہے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری فہرست میں برادر فہیم غدیری یہاں پر موجود ہیں، میر صاحب آ چکے ہیں ماشاءاللہ۔ آئیے حضرات، ان کے استقبال کے لیے میں کچھ اشعار پڑھ دیتا ہوں کہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، بھائی تھوڑا ماحول بنا دیجئے میر صاحب کے لیے، میں شعر پڑھ دے رہا ہوں، تھوڑا سا حوصلہ بڑھا دیجیے گا تاکہ وہ آئیں تو ایک ماحول بن جائے اور وہ پڑھتے ہوئے بھی مسکرائیں اور آپ داد دیتے ہوئے بھی مسکرائیں۔ میں حاضر کر دیتا ہوں کہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جس کو بھی میری طرف متوجہ ہو جائیں کہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا۔ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا۔ نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد، نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد، یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا۔ نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد، یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا۔ میری مراد ہے برادر صابر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ راز جو ہے اس کا راز ہے یہ، راز جو ہے اس کا راز ہے یہ، خلقتوں میں رب کا ناز ہے یہ، کہ وفا کو کتنی بلندی پر لے گیا باس، کہ وفا کو کتنی بلندی پر لے گیا باس، کہ لا نہ سکا آج تک کوئی جواب وفا۔ محمد کا گھرانہ، محمد کا گھرانہ، سکی لجپال گھرانہ، محمد کا گھرانہ، محمد کا گھرانہ، سکی لجپال گھرانہ، محمد کا گھرانہ، محمد کا گھرانہ۔ ساری دنیا ہے سوالی اور کریمی بے مثالی، محمد کا گھرانہ، محمد کا گھرانہ۔ پیار ان سے وہ کرے گا جس کا سجرہ ہو حلالی، محمد کا گھرانہ، محمد کا گھرانہ، محمد کا گھرانہ۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کی مرضی ہے اللہ کی مرضی، جھولا یہاں جبریل جھلائے اور یہاں رضوان ہے درزی۔ اس گھر کے نوکر کمال ہیں، اس گھر کے نوکر کمال ہے، سلمان ابو ذر بلال ہے، فضہ بھی یہی اسما بھی یہی ہے، ان میں ابو طالب کی خوشبو عشق کی دیتا ہے اذان۔ محمد کا گھرانہ، محمد کا گھرانہ، سکی لجپال گھرانہ، محمد کا گھرانہ۔ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ یا سیدہ یا مرتضیٰ یا سید کرب و بلا، سب سے الگ سب سے جدا، کوئی ولی کوئی نبی کوئی امامت کی ضیاء، کوئی یہاں خیر النساء۔ صلی اللہ صلی اللہ، محمد کا گھرانہ، محمد کا گھرانہ، سکی لجپال گھرانہ، محمد کا گھرانہ، محمد کا گھرانہ۔
او ان سے محبت کر کے تو دیکھو جینے کا احساس ملے گا بن کے دعائیں فاطمہ زہرا تم کو یہاں عباس ملے گا ہے زینب کبریٰ حجاب میں ہے زینب کبریٰ حجاب میں کلثوم رقیہ حجاب میں عصمت یہی قسمت بھی نہیں در در یوں بھٹکنے والوں سن لو رب ہے وہیں پر ہے جہاں محمد کا گھرانہ محمد کا گھرانہ سکی لجپال گھرانہ محمد کا گھرانہ محمد کا گھرانہ یہ میرا عشق میری پہچان میرا ایمان یہی دربار ہے میرے سینے میں میرے دل کی یہ تمنا ہے میرے دل کی یہ تمنا ہے کہہ دے مجھ کو تو اپنا محمد کا گھرانہ محمد کا گھرانہ سکی لجپال گھرانہ محمد کا گھرانہ بابا سے بلند صلوات محمد والے محمد میں مقطع محفل برادر علی بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج یا علی یا علی یا علی یا علی یا بیٹھ جاؤ بر محمد وآل محمد بلند ترین صلوات جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے ہرگز وہ بشر صاحب کردار نہیں ہے ہرگز وہ بشر صاحب کردار نہیں ہے سودا ہے دلوں کا یہاں چہرے نہ سنوارو سودا ہے دلوں کا یہاں چہرے نہ سنوارو یہ شہر نبی مصر کا بازار نہیں ہے یہ شہر نبی مصر
हीर का बाजार नहीं है। खुशनू दिए आका के तलबगार हैं हम लोग। खुशनू दिए आका के तलबगार हैं हम लोग। जन्नत से हमें कोई सरोकार नहीं है। जन्नत से हमें कोई सरोकार नहीं है। कि हमको तो क़यामत में बचा लेंगे मोहम्मद। हमको तो क़यामत में बचा लेंगे मोहम्मद। बोलोग डरे जिनका मददगार नहीं है। बोलोग डरे जिनका मददगार नहीं है। जो इश्क़ मुहम्मद का तलबगार नहीं है। हरगिज़ वो बशर साहिबे किरदार नहीं है। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज। मुइज़्ज़िल इतराम महफिल की कबूलियत के लिए एक बावाज़े बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली